خوشی منانے کا خوشی منانے کے بیٹا بہت سارے طریقے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے شروع ہوئے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا میلاد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کب اور کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا۔ میلاد کروانے والے کا نام سرکار عبد المطلب علیہ السلام۔ جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں ظاہری ظہور کی جو ہے وہ اطلاع ملتی ہے سرکار عبد المطلب علیہ السلام، آپ خانہ کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، خانہ کعبے کے پاس دروازے کے پاس کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین کہ جو ہے وہ حمد ہے تمام اس رب کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور ذریت اسماعیل میں مستحکم فرمایا۔ اس کے بعد سرکار عبد المطلب علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، بی بی آمنہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، سرکار کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے چومتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نام رکھتے ہیں، احمد سے محمد نام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے سیرت حلبیہ اور جو ہے وہ شبلی نعمانی اور خاص طور پہ یہ جو ابھی ندوی صاحب نے ابھی جو کام کیا، کمال کی بات ہے، پڑھنے والی ہیں بیٹا۔ ہم ان لوگوں کو جو ہے نا وہ فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ دین نہ شیعوں کا ہے، نہ سنیوں کا ہے، نہ وہابیوں کا ہے، دین صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جن سے رسول اللہ نے محبت کی ان سے محبت واجب ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی یا جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی ان کی دشمنی واجب ہے۔ دین بڑا سیدھا سیدھا ہے۔ اب جو ہے وہ سرکار عبد المطلب نے کیا کیا، سونے کے سکے سرکار کے سر سے صدقہ کر کے مکے کے غریبوں میں بانٹ دیے۔ اس کے بعد یہ گھر تو مشہور ہی کھانا کھلانے سے ہے، یہ گھر تو مشہور ہی کھانا کھلانے سے ہے۔ 3 دن تک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظہور کے بعد 3 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 11 دن تک، ٹھیک ہے، سرکار عبد المطلب کی حویلی میں لنگر پکتا تھا اور مکے کو کھلایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلا میلاد تو انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تاریخ کی سب سے پہلی نعت کس نے لکھی، تو سرکار ابو طالب علیہ السلام، دیوان ابو طالب اٹھا کے دیکھیے گا، وہ بیروت سے بھی چھپا ہوا آپ کو مل جائے گا، وہ آپ کو جو ہے وہ چھپا ہوا جامعہ الازہر سے بھی مل جائے گا، وہ آپ کو کراچی سے چھپا ہوا بھی مل جائے گا، وہ آپ کو لکھنؤ سے چھپا ہوا بھی مل جائے گا۔ چند شعر آگے پیچھے ہونے کے علاوہ کوئی زیادہ فرق اس میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ تو دیوان ابو طالب کا ایک دفعہ ایک ترجمہ ہوا تھا، تو میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کیا، وہ چونکہ پروفیسر تھے تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا اور میں ان کے ساتھ تھا، تو اس کتاب کے اوپر میرے والد صاحب کا نام بھی ہے اور چھوٹا سا نام کہیں میرا بھی لکھا ہوا ہے دیوان ابو طالب کے اوپر۔ تو مجھے اس کے اوپر بڑا ایک کام ہے، میں نے اس کو کیا ہوا ہے۔ پہلی نعت سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے وہ بچہ اٹھایا، بی بی آمنہ سے لے کے سرکار ابو طالب کی گود میں دیتی ہیں۔ سرکار ابو طالب والہانہ انداز میں اس بچے کو چومتے جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں، وہاں پہ ایک شعر ہے، وہ مجھے اس کا عربی کا پورا تو نہیں یاد، لیکن اس میں پہلا جملہ کیا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ روشن چہرے والے ہیں، آپ کے وسیلے سے مکہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ان شعروں کے یہ پہلی نعت کے جملے ہیں جب سرور انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت نبوت کا اقرار کہ آپ نبی ہیں، آپ روشن چہرے والے ہیں، آپ کے روشن چہرے سے مکہ روشن ہو گیا۔